سچ کہوں تو یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں تو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے، اور کتنی مصروف ہو گئی یہ دنیا ہماری، کتنی مصروف ہو گئی یہ دنیا ہماری، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، اور ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں یہاں، ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں یہاں، بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ یاد رکھنا جو قوم اپنے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتی ہے، جو قوم گناہوں کی انتہا کر دیتی ہے، ظلم کو حد سے زیادہ جب کرنے لگتی ہے جو قوم، تو یاد رکھنا اس قوم کے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو رب کائنات مقرر کر دیتا ہے، جو چن چن کے تمہارے اس ظلم کا بدلہ لیتا ہے، اور مزید تم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر تمہیں پلٹ کر اپنے رب کی یاد آتی ہے، اے لوگو آج بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ یاد رکھنا میرے اے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے دو احبا اقاربو، یاد رکھنا کربلا کے میدان میں امام حسین نے پورے پریوار کو اس لیے قربان کر دیا تاکہ اللہ کے حبیب کا دین ہم تک پہنچ جائے، تاکہ ان کے نانا جان کا دین اسلام ہم تک صحیح سلامت پہنچ جائے۔ یاد رکھنا اے میرے دوستو، امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے سر کو تن سے اس لیے جدا کر دیا تاکہ وہ ظالم یزید بادشاہ جو بنا بیٹھا ہے، خود کو اپنے آپ کو خلیفہ مانتا ہے، وہ چاہتا تھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین مجھ سے بیعت لے، میرے مرید ہو جائیں، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، مگر یاد رکھنا اے میرے دوستو، امام حسین نے ارشاد فرما دیا کہ اے ظالم، تو فاسق و فاجر ہے، تو شرابی ہے، تو زانی ہے، تو جواری ہے، تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، تو میرے نانا جان کی شریعت پر عمل کرنے لگ، تو خدا کا خوف اور عشق مصطفیٰ اپنے دل میں پیدا کر لے، یہ نبی کا نواسہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا۔ مگر چونکہ وہ ظالم تھا، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ جواری تھا، یاد رکھنا اے میرے دوستو، میرے بھائیو، کیسے تمہیں گوارا ہو جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو گھٹنا گھٹی ہے اس کو تم کیسے بھول جاتے ہو؟ جب محرم شروع ہوتا ہے پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، نہ جانے تمہیں کیا ہو جاتا ہے، میرے امام حسین کی شہادت کو تم بھول جاتے ہو اور ڈھول تماشے بجانا شروع کر دیتے ہو۔ ارے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ہم تیجے اور 40ویں اور برسی میں قرآن خوانی کرتے ہیں، صدقہ ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ ارے جب ایک عام انسان کے انتقال میں برسی میں ہم قرآن خوانی کر کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کے نام سے غرباء و مساکین کو کھلاتے ہیں، اے لوگوں تو تمہارے اندر یہ چیز کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین شہید کر دیے گئے، اور جب ہر سال کربلا کا وہ منظر یاد کرنے کے لیے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، تو جب اپنے ماں باپ کے 40ویں 20ویں اور برسی میں آپ صدقہ و خیرات کرتے ہو، اے میرے پیارو دوستو، جب کربلا کی وہ 10 تاریخ آ جائے محرم الحرام کی، تو میرے امام حسین کے نام سے تم میں غرباء و مساکین کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کا سہارا بنو، یتیموں کا بیواؤں کا سہارا بنو، قرآن خوانیاں کرو، امام حسین کے نام سے لنگر لٹاؤ، فاتحہ خوانی کرو، یہ ڈھول بجانا بند کر دو۔ کیا تم نہیں جانتے ڈھول یزیدیوں نے بجایا تھا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کے علماء نے منع کیوں نہ کیا تھا؟ اے میرے دوست منع کیا تھا، مگر جیسے کہ آج کے دور میں لوگ باز نہیں آ رہے تھے، پہلے کے دور
دور میں اسی طریقے سے لوگ اپنے گناہوں سے نہیں بچ رہے تھے۔ یاد رکھنا جن گناہوں کو تم رسم و رواج کے نام پہ، جن گناہوں کو رسم و رواج بنا کر تم نے آج اپنے گھر کے اندر رسم و رواج بنا کر اس کو فالو کر رہے ہو، آنے والی نسل اس کو جائز کام سمجھ کر کرے گی۔ اور جو بات آج تم کہہ رہے ہو کہ پہلے کیا مولانا نہیں تھے، کیا پہلے علماء اکرام نہیں تھے، انہوں نے ڈھول تماشے کو منع نہ کیا، میں کہتا ہوں اپنی تاریخ کے کتابوں کو پلٹ کر تو دیکھو۔ ایک مرتبہ اگر تم تاریخ کو پڑھے ہوتے تو شاید کہ یہ الفاظ تمہارے ہونٹوں پہ نہ آتے، یہ لفظ تمہاری زباں پہ نہ آتا کہ پہلے کے علماء نے منع کیوں نہ کیا۔ اپنی تاریخ کی کتابوں کو پلٹ کر دیکھو، اپنے بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، کوئی ایسا بزرگان دین اس دنیا میں نہ گزرے ہیں، کوئی ایسے علماء اکرام دنیا سے نہ گزرے ہیں جنہوں نے ڈھول تماشے کو منع نہ کیا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے اے لوگوں، تمہیں کیسے یہ یاد نہیں آتا امام حسین کی محبت میں کہ تم ڈھول بجاتے ہو۔ اب بتاؤ، نمازوں سے تم دور ہوتے ہو، ناچ گانے میں تم مشغول رہتے ہو، قرآن خوانی سے تم دور ہوتے ہو، ڈھول تماشے میں تم مشغول رہتے ہو، ارے تمہارے ایمان کو کیسے گوارا ہو جاتا ہے؟ اے لوگوں ذرا کان کھول کے سن لو میرے آقا کی اس حدیث پاک کو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، و انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ آپ بھول گئے کہ جب کربلا کا میدان میں جو جنگ ہوئی تھی کربلا کے اندر، امام حسین کے پورے پریوار کو شہید کر، پورے پریوار کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا، صرف بیمار زین العابدین رہ گئے تھے اور اہل بیت کی عورتیں رہ گئی تھیں۔ حضرات محترم، وہ کربلا کے واقعے کے بعد میں، کربلا کی جنگ کے بعد میں ایک جنگ اور ہوئی تھی، یعنی کربلا کے اندر جن ظالموں نے ظلم ڈھایا تھا ان کا انجام کیا ہوا تھا، ان کو کس نے ان کو واصل جہنم کیا تھا، جہنم کی وادیوں میں پہنچایا۔ آج میں اسی کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنے والا ہوں، میدان کربلا کے ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اقرباء و رفقا کی شہادت 61 ہجری کو ہوئی، لیکن 66 ہجری کو ظالم کسی انجام کو پہنچے، اس کا تصور کرتے ہی انسان کو قرآن پاک کے ان الفاظ مبارکہ کی عملی تصویر نظر آ جاتی ہے کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں کے ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل ہرگز نہ تصور کرو، یعنی اے ظلم کرنے والو، تم کیا یہ بھول جاتے ہو کہ آج تم ظلم کر رہے ہو؟ یاد رکھنا تاریخ خود کو دہراتی ہے، آج تم مظلوموں پر ظلم کر رہے ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے ظلم کا اور تمہارا صفایا ہو جائے گا، دنیا سے تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ جب موت کی کالی گھٹا تم کو اپنے آغوش میں لے لے گی تو یاد رکھنا پھر کوئی بچنے کا دوسرا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ آج تم اپنی تعداد پر گھمنڈ کر رہے ہو، آج تم اپنی طاقت و قوت پہ پھول رہے ہو، یاد رکھنا ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ کو غافل ہرگز نہ تصور کرو۔ 14 اور 42 اور 61 ہجری کو مختار بن ابی عبیدہ سقفی اور ابراہیم بن اشتر نے انقلاب برپا کیا اور کوفہ پر قابض ہو گئے۔ اس کی خبر جب شام پہنچی تو وہاں سے ابن زیاد کی قیادت میں ایک لشکر جرار کو ان کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ ادھر مختار بن عبید سقفی نے یزید بن انس کو مختصر سا فوجی دستہ دے کر ابن زیاد کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مقام پر ان دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، جس میں ابن زیاد کو شکست ہوئی، لیکن اسی دوران یزید بن انس کا انتقال ہو گیا۔ ان کے نائب ورقہ بن عازب تھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ امیر لشکر بھی فوت ہو گئے اور ہماری فوج کی تعداد کم ہے، اس لیے انہوں نے مختار سقفی کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمیں مزید فوج کی درکار ہے۔ مختار نے ابراہیم اشتر کو مزید فوج دے کر بھیجا۔ ان لوگوں کا روانہ ہونا ہی تھا کہ ادھر وہ لوگ جو بغاوت پر اتر آئے، جو حضرات امام حسین کے قتل میں پیش تھے، یعنی جب مختار بن سقفی نے ابراہیم بن اشتر کو ایک لشکر لے کر اپنے دوستوں کی مدد کے لیے بھیجا تو ان لوگوں کو موقع مل گیا، جو لوگ امام حسین
حسین کی شہادت میں آگے آگے پھرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، اور اس جنگ میں شریک تھے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ مختار اور تھوڑے سے آدمی اب مدینے میں بچے ہیں، اب یہ کوفہ میں بچے ہیں، اب یہ ہمارا کیا کر لیں گے۔ وہ لوگ بغاوت کرنے لگے، وہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بغاوت اتر آئے جو حضرت امام حسین کے قتل میں پیش تھے، مثلا سمرزل الجوشن، عمر بن حجاز، زبیری، محمد بن اشعث اور یزید بن حارث شیبانی وغیرہ۔ ان لوگوں کا گمان تھا کہ مختار اکیلا ہے، چند لوگ اس کے ساتھ ہیں، دوسرے تمام کوفہ سے ابن زیاد کے مقابل جا چکے ہیں، لیکن مختار نے ابھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جلدی سے ابراہیم بن اشتر اور ان کے ساتھ گئی ہوئی فوج کو واپس بلا لیا۔ وہ 2-3 دن بعد ابراہیم بم فوج واپس کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ میں ابراہیم کے پہنچنے پر قاتلین حسین گھروں میں چھپ گئے، لیکن مختار نے کچھ آدمیوں کو مقرر کیا کہ ان کو تلاش کیا جائے۔ ایک ایک کو گھروں سے نکالا گیا۔ عمر بن سعد جو میدان کربلا میں فوج کا سپہ سالار تھا، اس کا بیٹا جب گرفتار ہو کر آیا تو مختار نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ گھر میں گوشہ نشی ہو گئے ہیں، لیکن مختار نے کہا کہ میدان کربلا میں نواسۂ رسول کو اپنا پناہ نہیں دی گئی، ان پر تیر برسا کر شہید کر دیا گیا، اس وقت وہ گوشہ نشی نہیں کیوں ہوا تھا؟ آج اس کی چال بازی اسے نہیں بچا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوج کے کچھ جوانوں کو حکم دیا کہ عمر بن سعد کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ چنانچہ اس شخص کو رسیوں سے جکڑ کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، پھر اس کے ناک اور کان کاٹ کر اس کو ٹوکری میں بند کر کے جلا دیا جائے۔ اس طرح میدان کربلا کا یہ جابر و ظالم شخص جو فوجی کمانڈر ہونے کی وجہ سے تکبر اور غرور میں مبتلا تھا اور نواسۂ رسول کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا، بالآخر ذلت کی موت مرا۔ اس میدان میں دوسرے شیطانی صفات رکھنے والے ظالموں میں سے ایک ایک کو لایا گیا، ان کو ذلت سے مارا گیا۔ خولی بن یزید سبحی، سنان بن انس، قیس بن اشعث، عبداللہ بن قیس اور خولانی اور عمران بن خالد کو بہت اذیت دے کر قتل کیا گیا۔ یہ سب مجرمیں ذلت کی موت مر کر اپنے انجام کو پہنچے، اور اسی طرح سمرزل الجوشن کو بہت ہی عبرتناک طریقے سے ہلاک کیا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر ڈال دیا گیا، اور پھر جنگی گھوڑے اس پر دوڑائے گئے جنہوں نے اس بدترین ظالم کو روند کر اس کو انجام تک پہنچا دیا جس کا وہ مستحق تھا۔ خولی بن یزید سبحی جو شخص ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کوفہ لے کر گیا تھا، اس کے بھی پہلے دن ہاتھ کاٹے گئے، دوسرے دن پاؤں پھر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد تمام میدان کربلا میں شریک ہونے والوں کے مکان گرا دیے گئے۔ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جب میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا، یہی سب سے بڑا مجرم تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے ابراہیم بن اشتر کو فوج دے کر موصول میں بھیجا گیا، کیونکہ یہ وہاں اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ چنانچہ خارج کے مقام پر دونوں فوجوں میں خوب ریزی جنگ ہوئی، لیکن ابن زیاد کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا، لیکن مختار نے گرفتار کیا۔ ابراہیم اس کا سر کاٹ کر مختار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اے میرے پیارے دوستو، اس طریقے سے کربلا کے ظالموں کا انجام ہوتا ہے، ان کے ظلم کا انجام ان تک ہوتا ہے، اور ایک ایک کر کے مختار بن سقفی نے ایک ایک کر کے تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا، جو ظلم کرتے ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایک دن انہیں بھی موت آنی ہے، اور ظالموں کا انجام ہمیشہ اتنا خطرناک ہوا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اے میرے
دوستو ڈھول بجانے سے پہلے اور بڑے بڑے تخت کو گلیوں میں گھمانے سے پہلے، ان کی آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے سے پہلے ایک مرتبہ کربلا کے ذکر پڑھ لیا کرو، کربلا کا ذکر پڑھ لو، ایک بار کربلا کے میدان میں کیا ہوا اپنی کتابوں میں تو پڑھ کے دیکھو۔ اللہ کی قسم ہے اگر تم دل سے ایک مرتبہ تاریخ کربلا کو پڑھ لو گے تو ساری زندگی کبھی ڈھول تماشے اور تخت کی جانب نہ جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کے علماء نے منع نہ کیا کہ ڈھول بجانا حرام ہے، ہوتا تو پہلے کے علماء منع کیوں نہ کرتے؟ ان کی گردن پکڑ کے وہ تاریخ کی کتابوں کو دکھا دو، جب